اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تمام خواتین حضرات میرے ساتھ مل کے آقا نامدار سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بما هو اہل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم۔ آج چونکہ جمعۃ المبارک کا مقدس دن ہے، کثرت سے بیٹا درود شریف پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ السلام علیکم تمام خواتین و حضرات اور میرے عزیز طلبہ و طلبات۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف سینٹرز کے میں نے گروپ بنائے ہوئے ہیں۔ ملتان سینٹر کے جو بچے یہاں اپیئر ہوں گے، ملتان سینٹر کے اسٹوڈنٹ کو ایک گروپ میں کر دیا، حیدرآباد سینٹر، پنواگل سینٹر، لاہور سینٹر، اس میں ڈفرینٹ گروپ میں نے بنا دیے۔ اور جو اسٹوڈنٹ ان میں ایڈ ہونا چاہتا ہے فری آف کاسٹ ہے، اس کی کوئی وہ نہیں ہے، فیس نہیں ہے، تو آپ مجھے اپنا نام، سٹی کا نام مجھے واٹس ایپ کریں میرے نمبر پہ 0323916161 پہ، تو اس کے بعد میں آپ کو اس کا لنک سینڈ کروں گا۔ سینٹر بتانے کے سینٹر کا سر لنک سینڈ کر دیں۔ اور کوئی اسٹوڈنٹ کو میں نے کہا ہے کہ جس طرح یہ اس بچے نے لیفٹ کیا سمیع اللہ نے، تو یہ چونکہ پشاور سینٹر کا نہیں تھا، یہ کوئٹہ سینٹر کا تھا، تو ان بچوں کو میں نے کہا دیا لیفٹ کر دیں گروپ کو اور اپنے سینٹر کو جوائن کرنا ہے۔ اس طرح بچوں نے کچھ گروپ لیفٹ کیے، اور باقی بھی اسٹوڈنٹ کو میں یہ کہوں گا کہ دو گروپ جوائن کرنے کے بجائے آپ ایک ہی گروپ جوائن کریں، اور وہی گروپ جوائن کریں جس سینٹر سے ہم نے ٹیسٹ دینا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کی سہولت کے لیے میں نے تمام دوستوں کو اکٹھا کر دیا ہے جو آپ کے دوست ہیں۔ اور اسٹوڈنٹس انیشیل ٹیسٹ ISB کی کمپلیٹ تیاری سٹارٹ ہو چکی ہے، تو آپ میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ آن لائن طریقے سے میرے سے اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ یہ میرے سلیکٹیو اکیڈمی کا آن لائن گروپ ہے جس میں ہم نے ڈسکشن کرائی ہے، اور کافی دنوں سے میں ڈسکشن کرا رہا ہوں اسٹوڈنٹ سے، اور ماشاءاللہ جو میرے اسٹوڈنٹ ہیں بڑے ایکٹیو ہیں اور اچھے طریقے سے پریزنٹ کر رہے ہیں، اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں۔ ہم سنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ کیسے ان بچوں نے اپنے خیرات کا اظہار کیا ہے، ٹھیک ہے؟ پرانے ان کی ڈسکشن بھی میں نے کرائی ہے، وہ بھی میں سنوں گا آج، اور اس کے علاوہ جو کل کی ڈسکشن ہے وہ بھی آپ ملاحظہ کریں گے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہمارے اسٹوڈنٹ آن لائن اکیڈمی میں، سلیکٹیو اکیڈمی میں کیا رول ادا کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو نوٹس ہیں بیٹا میرے انیشیل ٹیسٹ کے اور ISB کے انشاءاللہ تعالیٰ سنڈے تک اپ ٹو ڈیٹ ہو جائیں گے، کمنگ سنڈے تک 149 PM میں لانگ کورس کے اور GDP 152 کے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ منگوا لیجیے گا۔ سنڈے کو میرے سے رابطہ کر لیجیے گا، سنڈے کو رابطہ کر کے یہ نوٹس منگوائے جا سکتے ہیں۔ بالکل نئے نوٹس ہیں، ابھی ان نوٹس کی PDF بن نہیں سکتی، نہ تصویر بن سکتی ہے، کیونکہ اس میں ہم نے ایسے کلر استعمال کر دیے ہیں جس کی پکچر نہیں بن سکتی۔ جب پکچر نہیں بن سکے گی تو ظاہر ہے اس کی PDF نہیں بن سکے گی، کیونکہ PDF کو میں نے اس لیے نہیں بنانا چاہتا PDF فائل اپنے نوٹس کی، کیونکہ پرانے نوٹس شیئر ہوتے تھے اسٹوڈنٹ میں، میرے نوٹس جو سرکولیٹ کر، بہت پرانے جو نوٹس ہیں پہلے کے وہ سرکولیٹ ہوتے ہیں، وہ پڑھیں گے تو اس کا فائدہ نہیں ہے، اور فائدہ نہیں ہے تو پھر پڑھنے کا کیا فائدہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ اپ ٹو ڈیٹ نئے نوٹس پڑھیں۔ اپنا ٹائم قیمتی ٹائم ہوتا ہے انسان کا، سب سے قیمتی انسان کا ٹائم ہوتا ہے۔ ہیرے کی کیوں اہمیت ہے؟ ہیرے کی اس لیے اہمیت ہے اس کے پیچھے ٹائم لگا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اپنا قیمتی جو ٹائم ہے، پریشیس جو ٹائم ہے، اس کو آپ نے ویسٹ نہیں کرنا۔ ان PDF نوٹس کو پڑھ کے نوٹس منگوانے تو نئے اور اپ ٹو ڈیٹ نوٹس منگوائیں میرے سے، جن کی نہ فوٹو اسٹیٹ نکل سکتی ہے اور نہ PDF فائل بن سکتی ہے۔ منگوانے کے لیے بہت آسان طریقہ ہے، آپ نے میرے سے نمبر پہ رابطہ کر کے پوچھ لینا ہے کہ سر کیسے یہ نوٹس منگوانے ہیں۔ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ان نوٹس کے بارے میں مکمل ڈیٹیل میں تفصیل سے میسیجز مل جائیں گے۔ اس کے علاوہ جو راولپنڈی آ سکتے ہیں میرے پاس، موسٹ ویلکم۔ آپ کو فزیکل حوالے سے بھی تیاری کرائی جائے گی، اور آپ کو وربل نان وربل اکیڈمک پورشن کی تیاری کرائی جائے گی، تاکہ آپ اچھے طریقے سے سرخرو ہوں۔ بچے اور بچیاں پورے پاکستان سے اپروچ کر رہے ہیں مجھے، اور راولہ کوٹ سے بھی بچے آ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ فارورڈ کوٹا سے، کراچی سے بھی ادھر کافی اسٹوڈنٹ آئے ہیں، کوئٹہ سے آئے ہیں، کوئٹہ سے 7 بچے آئے تھے میرے پاس اکٹھا گروپ، اور الحمدللہ کامیابی سے ہم کنار ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہم پہ، 148 میں کافی بچوں نے کامیابی حاصل کی ہے۔ 100% رزلٹ تھا 148 میں میرا انیشیل کا، سارے کے سارے بچے پاس کر گئے، اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں جو ہم درود شریف پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں بچے 5 وقت کی، یہ ساری کی ساری برکت یہ ہے، اور والدین کی دعا ہے اس کے پیچھے۔ تو ضرور رابطہ کیجیے، انشاءاللہ آپ کو فزیکل فٹ بھی کریں گے، جن کا مسئلہ چیسٹ کا ہے یا ہائٹ کا ہے، تو یہاں پہ آپ کو ایسی ایکسرسائزز کرائی جائیں گی، بہترین یہاں پہ ماحول ہے، گرینری ہے۔ جو اسٹوڈنٹ یہاں پہ موجود انہیں پتہ ہے کہ سر خود کتنی محنت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک شیڈول کے ساتھ چل رہے ہیں ہم، اور صبح اٹھتے ہیں بچے نماز کے لیے، نماز پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اس کے بعد پھر 1.5 گھنٹے ایکسرسائز ہوتی ہے، اور اس طرح بھی دی پیسیج آف ٹائم جو بچے ہیں اپنے آپ کو امپروو کر رہے ہیں۔
جو شروع میں میں بچوں کو کہتا ہوں زیادہ زور نہیں لگانا, آہستہ 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 آپ نے امپروو کرنا ہے. اور جب رننگ کرتے ہیں تو بیٹا آپ نے تھوڑی چیسٹ کو جو ہے تھوڑا آگے جھکانا ہے, بینڈ کرنا ہے آگے کی طرف, اور پھر اسٹیپ لمبے لینے ہیں. اسٹیپ جتنا کھولیں گے لمبے ہوں گے تو آپ اچھے طریقے سے رننگ کر پائیں گے. اور ایک ہی میں کہتا ہوں ایک ہی اسپیڈ سے آپ رننگ کریں تاکہ آپ کا جو مائل ٹیسٹ ہے جو 8 منٹ پاس کرنا ہوتا ہے وہ پاس ہو جائے. اس کے علاوہ فزیکل ٹیسٹ کے والے سے کرنچز ہیں, سٹ اپس جن کو کہتے ہیں, پل اپس ہیں, چن اپس ہیں, ڈسک کراسنگ, ساروں کی پریکٹس یہاں کرائی جا رہی ہے. اور اللہ کے کرم میں ہمارا اسٹوڈنٹ جو ہے فزیکل وہی فیل ہوتا ہے جو ڈاجر ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور اللہ کرم میرا اسٹوڈنٹ کو ڈاجر نہیں ہوتا, سارے کیسے میں خود ان کو لے کے جاتا ہوں یہاں سے, اور سارے بچے 100% لڑکے جو ہے فزیکل فٹ ہوتے ہیں, اللہ کا خاص کرم ہے. تو اس لیے بچے اپنے آپ کو مضبوط بنائیں. اور وہ اسٹوڈنٹ جو تھوڑے ویک ہیں اور فزیکل ٹیسٹ پاس نہیں کر سکتے تو مرال ڈاؤن نہ کریں بچے اپنا, ٹھیک ہے. اپنا مرال ڈاؤن کرنے کی بجائے آپ کچھ محنت کریں, ایک نئے جذبے, ایک نئے ولولے, ایک نئے جوش, ٹھیک ہے, ایک نئی خواہش کے ساتھ آپ آگے بڑھیں. اور پورا یقین ہونا چاہیے. 2 چیزیں ہمیشہ یاد رکھیں, میں ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹ کو کہتا ہوں, ایک یقین, اللہ کی ذات پہ یقین, اپنی محنت پہ یقین, اپنی صلاحیتوں پہ یقین, والدین کی دعاؤں کی تاثیر پہ یقین, اور دوسرا صبر. یقین اور صبر ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ ضرور کامیاب ہو جائیں گے, اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے گی. اب چلتے ہیں ڈسکشن کی جانب. جو بچوں سے میں ڈسکشن کرائی ہے کل اور آج, وہ سنتے ہیں کیا ڈسکشن ہوئی ہے. جی اسٹارٹ لیتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹ سے, حسنین علی سے, جس کا تعلق گجرانوالہ سے ہے. جی حسنین. Assalamu alaikum gentlemen. As today's our topic for discussion is what is the major problem of Pakistan is poverty and inflation. So gentlemen, according to my جی میں نے یہ دیا تھا کہ کون سا مین مسئلہ ہے پاکستان کا, انفلیشن ہے یعنی مہنگائی ہے, یا پاورٹی ہے, غربت ہے. اس پہ ہمارے اسٹوڈنٹ نے کیسے خیالات کا اظہار کیا ہے, آئیے سنتے ہیں. my opinion, my point of view, inflation is the biggest problem which faced by Pakistan. Poverty is also a problem which faced by Pakistan, but inflation is a more biggest problem for Pakistan because inflation rate is increasing day by day in Pakistan. And poor peoples are more upset from this increase in inflation rate. So gentlemen, in this inflation rate, government should also try to control this inflation rate. Government should give subsidies to the companies to lower their price of things. So gentlemen, when the price of anything is increased, when we hold stock of this thing, gentlemen, if we stock a thing, then its demand is more in market and it run short. So gentlemen, its price is increased, and government also take action along the people who hold the stock of anything. So, gentlemen, Assalamu alaikum ladies and gentlemen, my name is Asadullah and I belong to Nehru University. Today our topic about پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی ہے یا غربت ہے. تو پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی ہے, اسی کی وجہ سے غربت پیدا ہو رہی ہے. تو پاکستان کے حکمرانوں کو چاہیے کہ پاکستان ہر کسی چیز کی پرائس کم کر دی جائے اور مطلب فصلوں کا ریٹ بڑھایا دیا جائے. اگر پاکستان کی غریب لوگوں کی مدد ہو سکے, اس کو غربت سے نجات حاصل ہو. تو پاکستانی حکمرانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے. غربت زیادہ ہے, کسی کی وجہ سے ہے, کیا ریزن سے ہے, تو اسی کو سمجھنا چاہیے اور ہر چیز کی پرائس کم کر دی جائے اور فصلوں کے ریٹس بڑھا دیے جائیں تاکہ پاکستانی پور پیپل کی مدد ہو. میرا یہی کہنا ہے. تھینک یو. Assalamu alaikum gentlemen. My name is Shehbaz Ahmed Khan from Karachi, and today's topic is inflation or poverty. Which one of them is greater problem in Pakistan? Well, in my opinion, both of them are a very great opinion, are a very big problem. And the major reason I think that contributes in it is unemployment. Well, I will talk about this later. First, about poverty, it is there are many villages and people in Pakistan that are very poor and they face poverty. They don't even have proper capital or money to buy themselves proper clothes and foods, other than other luxuries. They cannot even have basic necessities of life. For example, in Thar, and there are many places. And about inflation,
inflation can be controlled. However, it can be controlled if we increase our imports and if we decrease our imports and increase our exports. And one other way of controlling this situation is by providing business to poor people and who are uneducated. Mostly in Pakistan we see people help poor people. Of course they do. However, it increases their dependence. If we are going to help them, it would be better if we give them money to stabilize them and make their short business, which they can perform and grow their money, rather than spending the whole money on themselves. And increasing the jobs and solving the problem about unemployment can also lower poverty rate. And inshallah, if we work hard about our trading system and our business, the inflation problem will also be settled down. Thanks. Well, I do agree that inflation is a very big problem in Pakistan. However, so is poverty. However, I would like to say that we know that COVID-19 has been creating a lot of problems for us. However, if we cling everything to COVID-19, it won't be fair. Things like COVID-19, floods and other disasters come along the way. We have to deal with them. Yes, gentlemen, if Pakistan increase our exports, then the income of our country is increased and we overcome this problem of inflation. And beside this, if not only government control this inflation rate in Pakistan, if every person of Pakistan sell the things according to the government rate, that the government is fixed for everything, then we will also lower the inflation rate in Pakistan. Every person means that it is also a shopkeeper, it is also a company owner who manufacture everything. If he sells things according to the government fixed price, then there are also inflation rate is decrease in Pakistan. Another thing is that in our cities there are places, for example, even near our house, poor people put their stalls and sell things. They do business, and it is illegal, of course. Putting stalls in the middle of a road, it disrupts traffic jams. I agree to that. However, I think that if we just throw them out of there and remove them, we will not solve anything. If we provide them some other space which is legal, that can help greatly, and providing them the goods of good quality, because many people do not like to buy low quality things. They prefer supermarts and etc. So if we increase the quality of their goods even a little, I think that will help a lot, and it will even encourage the people who are not doing, actually who are unemployed, and they don't prefer to do anything and beg for money and ask others, that they will also be encouraged to do their own business and stand on their own. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मेन प्रॉब्लम क्या है, गुर्बत है या तो महंगाई है। तो मेरे ख्याल के मुताबिक पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला है वो गुर्बत है, और गुर्बत की वजह से ही ये महंगाई की जो प्रॉब्लम है ये पाकिस्तान में है। अगर देखा जाए तो जो वेस्ट कंट्रीज़ हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा महंगाई है, लेकिन चूँकि वहाँ पे गुर्बत नहीं है, हर इंसान अपना काम करता है, देन वो उसकी महंगाई का पता नहीं चल रहा होता। लेकिन पाकिस्तान में गुर्बत की सबसे बड़ी वजह ये है कि बेरोज़गारी है,
تو اگر غربت کو اگر ہم ختم کرنا چاہتے تو ہمیں بیروزگاری کو ختم کرنا پڑے گا. اس کے لیے ہر بندہ اپنے اپنے لیول پہ کچھ نہ کچھ پارٹیسپیشن کر سکتا ہے. جیسے کہ اگر کوئی بزنس مین ہے اس کو چاہیے یا کوئی انویسٹر ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنی منی ایسی جگہ پہ انویسٹ کرے تاکہ لوگوں کے لیے زیادہ سے زیادہ روزگار کے موقع میسر ہو سکیں. جیسے کہ ایز اے انڈیویجول ہم لوگ بھی کیا کر سکتے ہیں کہ جیسے کہ ایک عورت ہے وہ ایک لائک اس کے پاس ایک ہنر ہے لائک سلائی کڑھائی کا, وہ سلائی کڑھائی کے ذریعے اپنا ہنر دوسروں میں ٹرانسفر کر کے تو دوسروں کو بھی یہ ہنر یہ اسکل دے کے ان کو بھی غربت سے نکال سکتی ہے. اور اگر ہر بندہ ایک اپنے انڈیویجول لیول پہ, میں گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہی, میں اوور آل ایک انڈیویجول لیول کی بات کر رہی ہوں کہ اگر ہر انسان ایک انڈیویجول لیول پر ہی اگر کام کرتا ہے تو وہ غربت کو ختم کر سکتا ہے. اور اگر غربت ختم ہوتی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ مہنگائی بھی ختم ہو جائے گی. So that's all for today. Yes, gentlemen, government also started many programs to lower the poverty rate in Pakistan. Government should give loan to the poor people to start a business, that is Apna Rozgar scheme, and also Ehsaas programs. Government should also take step to lower the poverty rate. Or rather than they should make stall in the road and traffic jam, these are rule break. So gentlemen, government should give loan them to buy a shop, to do a small business. Of course gentlemen, I agree with all. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن اس کا سلوشن یہ بھی ہو سکتا ہے پاکستان کے حکمرانوں کو اس زرخیز کی ریٹس بڑھانے چاہیے اور اپنی مطلب چیزوں کی ریٹس کم کر دی جائے, کم کریں تو انشاءاللہ جب زرخیز فصلوں کے ریٹس بڑھیں گے تو آٹومیٹیکلی مطلب غربت ختم ہو جائے گی. غربت ختم ہو جائے گی تو مطلب اتنا مہنگائی کا ایشو نہیں ہوگا کیونکہ سب کے پاس سب کچھ ہوگا اس ٹائم پہ. بیٹا زبیر, آواز کیا مسئلہ ہے آپ کا, آواز کیوں کم ہے؟ جب بھی آپ ڈسکشن کرتے ہیں بیٹا آواز تھوڑے اونچے بولا کریں, موبائل کو قریب رکھا کریں, اچھی کوالٹی والے موبائل پہ آپ وائس میسیج سینڈ کیا کریں, ٹھیک ہے؟ باقی اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ ٹائم ہو گیا ابھی ہمارا, تو کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ آپ سے. السلام علیکم اسٹوڈنٹس, جو نئے بچے آ جائیں ہیں میرے پاس, اور فی الحال 2 کلاسز ہو بیٹا, یہ میں نے 2 میسیج. السلام علیکم, میرے روم میں آ کے مجھے ملیں. السلام علیکم بیٹا, اٹینڈنس لگا دی ہے. ٹاپک ہے کہ کیا واقعی بے روزگاری ہے یا ہم لوگ کام نہیں کرنا چاہتے ہیں. ٹاپک ہے کیا جی, نیکسٹ ٹاپک ہے کیا واقعی بے روزگاری ہے یا ہم کام نہیں کرنا چاہتے. اس پہ ہمارے اسٹوڈنٹ نے کیسے خیالات کا اظہار کیا ہے. سب سے پہلے اسٹارٹ لیا زبیر نے, جس کا تعلق گوادر سے ہے. جی زبیر. I start with the beautiful name of Allah, most merciful and most gracious. Assalamu alaikum ladies and gentlemen, I hope you all are fine, feeling well. Me Zubair Singh from Gawadar. So today our topic about کہ کیا پاکستان میں بے روزگاری ہے, واقعی میں ہم لوگ کام کرنا نہیں چاہتے. So according to my point of view that بیٹا آواز بہت کم ہے زبیر, آواز کم آ رہی ہے. نیکسٹ چلتے ہیں اسٹوڈنٹ شہباز کی جانب. بڑا اچھا بولتا ہے شہباز, اس کو آپ نے پہلے بھی سنا ہے. جی شہباز, اس کا تعلق کہاں سے؟ کراچی سے. جی السلام علیکم جنٹلمین, میرا نام شہباز احمد خان ہے کراچی سے. آج کا ٹاپک ہے کہ کیا واقعی بے روزگاری ہے پاکستان میں یا ہم کام نہیں کرنا چاہتے. دیکھیں, پاکستان میں بے روزگاری کا مسئلہ بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے کافی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. اور جہاں تک کام نہ کرنے کا ہے یہ بھی اس کا ایک پہلو ہے, لیکن آپ نے بہت سی جگہوں پر دیکھا ہوگا کہ بہت سے ڈگری ہولڈر یونیورسٹی سے باہر سے پڑھے ہوئے لوگ اچھے ان کو بعض دفعہ نوکریاں نہیں مل رہی ہوتی اور وہ کام کرنا بھی چاہ رہے ہوتے ہیں. کچھ جگہ ہیں جہاں پر لوگ سستی کرتے ہیں اور کام نہیں کرتے, لیکن ایسی بہت سی جگہیں ہیں جہاں پر لوگ کام کرنا چاہتے ہیں مگر وہ کام اویلیبل نہیں ہوتا. جنٹلمین شہباز, بالکل آئی ایگری ود یو. اب ہمارے جو ہم کام کرنا چاہتے ہیں یہاں پر جتنے پاکستان میں بڑے بڑے PhD ہولڈرز ہیں اور اتنے ہیں کہ گھوم رہے ہیں, تو بڑے انہوں نے یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہے, تو بے روزگاری کی جو ہے ریشو بہت زیادہ ہے. لائک ادرس کنٹریز کی ہم بات کریں, اگر وہاں پر جو ہے بے روزگاری ہے تو گورنمنٹ جو ہے ان کو چیزیں پرووائڈ کرتی ہیں, تو ان کو فیسلٹیز مختلف دی جاتی ہیں. تو آئی تھنک پاکستان میں جو ہے بے روزگاری زیادہ ہے. السلام علیکم ladies and gentlemen, I am Asadullah and I belong to Near Moro City. Today our topic is کیا واقعی پاکستان میں بے روزگار ہے یا ہم کام نہیں کرنا چاہتے. تو gentlemen, in my opinion
پاکستان میں بیروزگاری کی پرسنٹیج بہت زیادہ ہے. نہیں پاکستان کی جو قوم ہے وہ ماشاءاللہ کام کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتی ہے, کوئی بھی کام کر لیتی ہے, مطلب اپنی پیرنٹس کے لیے, اپنے چلڈرنس کے لیے, ہر کسی کے لیے, اپنے گھر کے لیے وہ ہر کام کاج کرتی ہے. تو میرا یہی خیال ہے کہ پاکستان میں بیروزگاری بہت زیادہ ہے ایسی کہ, لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان کی جو قوم ہے وہ ماشاءاللہ بہت کام کاج کر رہی ہے اس کے باوجود بھی. جی آپ نے بالکل ٹھیک کہا. پاکستان میں بے روزگاری کا جو مسئلہ ہے یہ بہت زیادہ ہے, اور بہت سی جگہوں پر ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ کام کرنا تو چاہتے ہیں مگر ان کے پاس کام کرنے کے لیے کچھ ہوتا نہیں ہے. مطلب کہ یہ غریب لوگ جو کہ ان پڑھ ہیں ان کے لیے, اور بہت سی جگہوں پر جنہوں نے بڑی بڑی ڈگری ہولڈر ہیں, بعض دفعہ وہ لوگ بھی اس مسئلے میں پھنس جاتے ہیں. Assalamu alaikum gentlemen. Today's our topic for discussion is there is unemployment in Pakistan or people do not want to do work. Gentlemen, according to my opinion, there is an unemployment in Pakistan because people of Pakistan are very hard worker and they want to do work, but there are no chances of employment. And government of Pakistan should also provide many projects to overcome this problem. آف کورس جنٹلمین, اگر آپ اپنی سوسائٹی کے درمیان نظر پھیرتے ہیں تو آپ کو ہر کوئی انسان کام کاج میں مصروف دکھائی دیتا ہے. ہر کوئی انسان اپنا کام کاج کر رہا ہوتا ہے, اپنی جدوجہد کرتا رہتا ہے. تو اس کو وہ کوشش تو کرتا ہے, لیکن جو بے روزگاری ہے, جو مہنگائی ہے, اسی کی وجہ سے وہ بیچارہ کم پڑ جاتا ہے. نہیں تو پاکستانی قوم بہت جدوجہد کرتی ہے, آگے بڑھنا چاہتی ہے اپنی قوم کے لیے, اپنے گھر کے لیے, اپنے نیبرہڈس کے لیے. تو اس کو یہ مسئلہ بے روزگاری کا بہت پیش آ جاتا ہے سامنے, تو اس کے لیے وہ کافی مایوس ہو جاتے ہیں, کافی رک جاتے ہیں. جنٹلمین, میرے کہنے کا یہی مطلب ہے کہ پاکستان میں بے روزگاری بہت زیادہ ہے, ورنہ ہماری قوم کام کاج کرنا چاہتی ہے, وہ اس سے بھاگتی نہیں ہے کہ کام کاج نہ کرے. Gentlemen, according to my opinion, the solution of this problem of unemployment in Pakistan, that if a person do not get job, he start his own business. He did not think that he only get a job, then he work. He think that if he did not get job, he do his own business. When he start a business, and some more people get employment. Through in this way, according to my opinion, this is a solution through which the rate of unemployment is less in Pakistan. Yes, gentlemen, Afnan, I agree with you. Well, I do agree about that, and in addition to that, we can open up businesses which requires more people. I mean, such as Baikia and Food Panda. These are the businesses that can provide employments, and people can earn. They don't have to work that hard. And one more solution to this problem is about the policies of merit. There are many places such as in Sindh, as far as I know, about quota system. It is because it does not give people their jobs properly. The ones who deserve and have better merit than others should have the job without any sort of cheating. Because if people don't get what they deserve and the person who is unworthy of it gets the hold of it, it is not fair, and it will create unemployment. And this problem can be reduced if there is if the institutions are made stronger, that can work without interference of any political institute and any other thing like that. السلام علیکم جنٹلمین. پاکستان کا سب سے بڑا بے روزگاری کا یہ مسئلہ میرٹ کا فقدان ہے اور حکومتی غلط پالیسیاں بھی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہم خود بھی کچھ سیکھنا نہیں چاہتے. سیکھنے کے بہت سے مواقع ہیں لیکن ہم خود یہ اپنے سیکھنا نہیں چاہتے, جس کی وجہ سے
बेरोज़गारी बढ़ती है। दूसरा ये है कि अस्सलाम वालेकुम जेंटलमैन, पाकिस्तान में बेरोज़गारी या फिर लोग सीखना नहीं चाहते। असल में लोग कोई हुनर कोई काम सीखना नहीं चाहते, तो ये बेरोज़गारी नहीं है। तो लोग कहते हैं कि बेरोज़गारी है, लोग कुछ सीखना नहीं चाहते अपने बारे में। जैसा कि जवाद भाई ने कहा है कि एक तो ये मसला हो गया कि लोग सीखना नहीं चाहते कोई हुनर, तो दूसरा ये कि मेरिट का फुकदान, ये भी बेरोज़गारी का सबसे बड़ा सबब है। बेरोज़गारी का सलूशन ये भी है ना कि मेरिट, एक तो ये आ गया ना कि मेरिट की बहाली हो, दूसरा कि लोग हुनर सीखें, कुछ काम सीखें, महारत सीखें, इस तरह बेरोज़गारी कम होगी। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में बेरोज़गारी बहुत कम है, लेकिन लोग आगे बढ़ना नहीं चाहते, सुस्ती का शिकार हैं। इस वजह से वो काम से पीछे रह जाते हैं और कहते हैं बेरोज़गारी है। बेरोज़गारी बिल्कुल कम है। चलें, बहुत शुक्रिया बेटा, ये तो अपने अपने ख्यालात का इज़हार आपने किया है। पॉजिटिव बोला करें, इंशाल्लाह जो बच्चा पॉजिटिव बोलेगा कामयाब होगा। ज़हन को आपने पॉजिटिव बनाना है। पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 जो आपके दोस्त हैं करीबी, आपने ऐसे सेलेक्ट करने हैं जो पॉजिटिव लोग हैं। 5 दोस्तों से बंदा पहचाना जाता है, जिनके साथ उठना बैठना है। 5 करीबी जो आपके लोग हैं, वो जैसे होंगे आप भी वैसे होंगे। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि अच्छी सोबत अपनाएं, अच्छे लोगों में बैठें उठें। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो कंपनी बन रही है यहाँ पे, अच्छे स्टूडेंट्स ऑनलाइन एकेडमी का हिस्सा बनते जा रहे हैं और एक दूसरे से आप सीखेंगे और कामयाब होंगे। इसके अलावा मैं आपसे कुछ क्वेश्चन अभी पूछूंगा जो मुझे आपने व्हाट्सएप पे आंसर देना है। जितने भी स्टूडेंट यूट्यूब पे सुनते हैं सारों ने आंसर देना है मुझे। एक तो मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान आर्मी और नेवी और एयर फोर्स, तीनों जो फोर्सेस हैं हमारी आर्म फोर्सेस, इनके मोटोज़ क्या हैं? ठीक है, इन पे मैंने वीडियो भी बनाई हुई है। मोटो ऑफ पाकिस्तान आर्मी, मोटो ऑफ पाकिस्तान एयर फोर्स एंड पाकिस्तान नेवी। इसके अलावा पाकिस्तान का स्लोगन क्या है, पाकिस्तान आर्मी का स्लोगन क्या है, पाकिस्तान नेवी का स्लोगन क्या है, पाकिस्तान एयर फोर्स का स्लोगन क्या है, आपने यही बताना है। और इसके अलावा मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान आर्मी, नेवी और एयर फोर्स का जो फ्लैग है, तीनों फोर्सेस के फ्लैग्स कैसे हैं, उनमें कौन से कलर यूज़ हुए हैं। ये आपसे क्वेश्चंस ISB और इनिशियल टेस्ट के इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखें। नोट्स जिन बच्चों ने मंगवाने हैं, नए नोट्स, तो मेरे से रब्ता करके आप नोट्स मंगवाएं। इंशाल्लाह ये पढ़ेंगे तो एकेडमिक पोर्शन क्लियर होगा, लेकिन इंटरव्यू की तैयारी आप ज़रूर करें और फिज़िकल तैयारी आपने ज़रूर करनी है। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं कि आपको नहीं पता होती और आप इनिशियल में कहीं ना कहीं आप रह जाते हैं। मेडिकल हवाले से, फ़िज़िकल हवाले से, इंटरव्यू के हवाले से, इसके अलावा बाकी ड्रेस के हवाले से गाइडलाइन लेना बहुत ज़रूरी है। गाइडलाइन लेंगे तो इंशाल्लाह ताला अमल करेंगे और अमल करने के बाद आप कामयाब ज़रूर होंगे, जिस तरह मेरे स्टूडेंट कामयाब होते चले आए हैं। लास्ट में आका नामदार सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करते हैं। और काइंडली इस वीडियो को जितने मेरे सुनने वाले हैं ख़वातीन हज़रात, आप सबसे यही कहूँगा कि इसका लिंक आगे ज़रूर शेयर किया करें फेसबुक पेजेस पे, और इसके अलावा मुख्तलिफ़ ग्रुप्स में, स्पेशली वो तमाम ग्रुप्स जो ISB इनिशियल टेस्ट के बने हैं, इनमें तैयारी करवाई जा रही है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमा हुवा अहलु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। Assalamualaikum gentlemen. I received these initial notes from Sir Imran and they are very beneficial, and I personally recommend all of you to buy these notes as early as possible to accomplish any kind of your test from related to army. Thank you. Welcome everyone. My name is Anika Arshad and today I received initial notes of Sir Imran. I'm very glad after receiving it. It is very beneficial for every type of test instead of Army, Air Force and Navy. I advise to everyone to purchase these notes because it is very beneficial. I read it in these notes. Sir Imran provides you 3 types of tests: verbal, non-verbal and academic, and it is very beneficial for you, and inshallah you will be successful after read these notes. So best of luck everyone. Thank you Sir Imran. Allah Hafiz.